یہ کہا جاتا ہے تبلیغ جماعت کی طرف سے کہ آپ سے روزے کے لیے اپنا نام لکھوا دیں، آپ جائیں نہ جائیں آپ کو نیت کا ثواب تو مل جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سے روزے کے نکلنے ہے بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بدعت کے لیے نیت کرنا جائز ہے کیا؟ نہیں جائز، تو یہ نیت شروع سے ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ عمل جو ہے یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بدعت ہے، کیونکہ یہ طریقہ بدعتی ہے اور یہ جماعت بدعتی ہے، تو اس کے ساتھ نکلنا بھی بدعت میں اس کا شمار ہوتا ہے، جائز نہیں ہے شرعاً۔ ہاں نام لکھوا دے تو برائی کا آپ نے وہ کر دیا نا نیت، تو وہ اپنا عزم بھی کیا ہے۔ اگر آپ پھر اللہ سے ڈر کے نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو اجر ملے گا، اس کا نہ کرنے کا اجر ملے گا۔ کوئی بھی اگر آپ، میں نے جیسے مثال دی ہے کہ اگر کوئی گناہ کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کا اجر ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جاتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا ہے، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کو دوبارہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جن کو پتہ بھی ہے کہ غلط ہے پھر بھی جا رہے ہیں، یا جو غلط نہیں سمجھنا چاہتے۔ دیکھیں بات بالکل واضح ہے، جو نہیں سمجھنا چاہتا آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ سنت اور بدعت دو الگ راستے ہیں اور دونوں واضح ہیں، نظر انہیں نہیں آتے جو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یا خیال مشکل ہے کیا؟ مجھے بتائیں، سنت مشکل ہے بدعت مشکل ہے؟ اللہ کے لیے بتائیں، سچ بتائیں۔ عمل کے لیے سنت آسان ہے، بدعت آسان ہے؟ سنت میں عمل آسان ہے، کیوں؟ واضح راستہ ہے، دلیل کی روشنی ہے، آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا اجر آپ کو ملے گا، یقین ہے، کوئی شک ہے؟ کیونکہ دلیل بھی آپ کے سامنے، دلیل کی روشنی میں کیا ہے۔ بدعت ہے، ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، ٹھوکرے ہیں، دلیل نہیں ہے، تذبذب ہے، عمل کریں گے مخدوش و مشکوک ہے، کریں نہ کریں، کیا ہے پتہ نہیں اجر ملے گا نہیں ملے گا، اس نے کہا ہے کہ دلیل نہیں ہے، اس نے کہا بدعت ہے، اس نے کہا یہ ہے، دونوں برابر ہیں کیا؟ مشکل ہے۔ تو بدعت جو ہے ہمیشہ مصیبت لے کے آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور سب سے مشکل وقت میں دیکھیں آپ، بدعت اتنی خطرناک ہے کہ سب سے مشکل وقت میں جب آپ کو تھوڑی سی نیکی کی بھی ضرورت پڑے گی نا، یا خیر کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ بدعت تو آپ کے خلاف ہوگی، آپ کے حق میں نہیں ہوگی۔ نام اعمال جب ہم بات کریں جو ہمارا درس ہے، کس طرف لکھی جائیں گی؟ حسنات یا سیئات میں؟ تو مصیبت اور بڑھ جائے گی۔ اور سب سے مشکل وقت حوض کوثر پر بعض فرشتے بعض لوگوں کو روک دیتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت میں سے ہیں، فرشتے کیا عرض کریں، کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ احدثوا بعدک، آپ کے بعد کون کون سی بدعتیں ایجاد کی ہیں، اور حوض کوثر سے انہیں محروم کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ پتہ کتنی شدید پیاس ہوگی، یعنی 50,000 سال کا دن، سورج ایک میل کے فاصلے پر، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، شدید پیاس کی حالت ہوگی، آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حوض کوثر ہے، اور برتن جیسے کہ آسمان کے تارے ہیں، چمکدار خوبصورت سفید برتن ہیں، اور حوض کوثر پر بعض لوگ جا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، جس نے ایک مرتبہ وہ پانی پیا کبھی پیاس نہیں لگے گی اسے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، خشک سے زیادہ خوشبودار، اور بعض لوگ بدبخت ایسے ہیں جن کو محروم کر دیا جائے گا۔ اب سب سے مشکل وقت میں کیا بیچ میں رکاوٹ آ گئی؟ بدعت، اور بدعتی انسان بڑے دھوکے میں ہوتا ہے،
شیطان اسے کبھی نکلنے نہیں دیتا اس دھوکے سے. تم تو خیر عمل کر رہے ہو، تمہیں کیا ہے، ان کو کہنے دیجیے، وہ کہتے ہیں. اور 10-20 الٹے سیدھے الفاظ آپ کے سامنے، یہ وہابی ہیں، یہ فتنے بازی ہیں، فلاں ہیں، یہ تو خیر سے روکتے ہیں، فلاں نہیں کرتے، انہوں نے اس کو نہیں روکا، اس نے اس کو نہیں کیا، تمہیں خیر سے روک دیں، تم کرتے رہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ. اس لیے جو محرمات کا ارتکاب کرتے بدعت کے علاوہ، شہوات، بدعات شبہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ 2 بڑی مصیبتیں ہیں جو دل پر اٹیک کرتی ہیں. تو شہوت والا جو ہے، شراب پیتا ہے یا زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اسے پتہ ہے، وہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ چھوڑ بھی دیتا ہے. لیکن جو بدعتی ہوتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو عبادت میں ہوں، میں تو خیر کر رہا ہوں. وہ کبھی چھوڑے گا اسے؟ وہ ندامت ہوگی تو چھوڑے گا نا. ندامت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں خیر عمل کر رہا ہوں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اسے مرنے سے پہلے اسے میسر نہیں ہوئی، وہ بدعت پر ہی مر گیا، تو پھر تو اللہ رحم کرے. اس میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اگر بدعت مکفرہ ہے، وہ جانتا بھی تھا حجت پہ قائم ہو چکی، تو پھر دار اسلام سے خارج تھا وہ. لیکن اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے، عام بدعات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، جیسا کہ عام گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے اسے اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے، اور چاہے اسے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. لیکن جو بدعات مکفر ہیں، بڑے خطرے ہیں. یہ شرک ہے، قبر پرستی ہم دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے سب؟ اللہ کے مساجد دیکھیں، اللہ کے گھر ویران ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، ان کی دیکھیں، درباروں میں دیکھیں کتنا رش لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یعنی بات آپ کی تو سمپل تھی، میں نے اسے تھوڑا سا مزید وضاحت کر دی. بدعت کے تعلق سے بچنا چاہیے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ نیت میں کرنا چاہتا ہوں خیر عمل کی، پھر نہیں کرتا ہوں تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. محض ایک دھوکہ ہے. اصل بات درست ہے کہ آپ کا نیت، ایک عمل کی نیت کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کی آپ کا ارادہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جانا مسئلہ نہیں ہے، نیت کر دیں آپ. تو جاتا تو نہیں چاہتے، پھر نیت کہاں کی آ گئی؟ ایک تو عمل بدعت، پھر نیت غلط طریقے سے کروا رہے ہیں. یہی سوال ہے نا اصل میں بھی. اگر نہیں بھی جانا چاہتے مسئلہ، آپ نیت تو کر لیں، نیت کا اجر تو آپ کو مل جائے گا. وہ بھی تو جو جانا نہیں چاہتا، یعنی اصل بات کیا ہے، آپ نیک عمل کی نیت کرتے ہیں، آپ خود کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ وہ نیک عمل نہیں کرتے، اس کا اجر تو مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کرنا چاہتے ہیں، شروع سے آپ کی چاہت بھی ہے. یہ کہتے ہیں آپ چاہتے بھی نہیں پھر بھی لکھیں، چاہتے نہیں ہے پھر بھی آپ نام لکھوا لیں، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. سبحان اللہ. جب طریقہ غلط، راستہ غلط، تو پھر آئیڈیا بھی غلط آیا اور عمل بھی غلط اور نیت بھی غلط. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.